اچھا کوئکلی اب امپیریکل ڈیٹا پہ آتے ہیں اور پھر ہم کرتے ہیں کہ امپیریکل ڈیٹا سب سے پہلی چیز کہ آج دنیا میں ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے جینڈر رولز کے لیے. تو اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ایک سروے ہوا تھا نیشنل فادرہڈ انیشیٹوز کا. مدرس کو پوچھا گیا تھا کہ ٹاکسک بیہیویئر امنگ دی مین از بیکاز آف واٹ ریزنس. 90% آف دی وومن in the survey said one thing, and this is in America. 90% of the women said the toxic behavior among the men is because of the absent father. فادر کو تو آپ بیش اور ڈیمنائز کر رہے ہیں. فادر کو تھوڑی اتھارٹی دے کہ وہ جیفری ایپسٹین کو بول سکے میری بیٹی کو نہیں لے جاؤ. فادر کو تو آپ کہہ رہے ہیں بچی کی چوائس ہے, آپ ٹاکسک ہو تو کیسے اپنی اتھارٹی کو مینیج بھی کرے گا. ان obviously فادر ایبسنس سے مراد فزیکل ایبسنس اور ایموشنل ایبسنس دونوں ہے, اور اس پہ ہمارے مردوں کو بھی کام کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں لیکن گھر میں نہیں ہوتے. تو ایسا نہ ہو آپ کے بچے جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں قرآن مجید ہر چیز یہ سکھاتا ہے کہ آپ بچوں سے باتیں کریں. یعقوب یوسف کا قصہ دیکھیں, نوح علیہ السلام کے ان کے کافر بیٹے کے ساتھ معاملات دیکھیں. اب آتے ہیں کچھ اور چیزوں پہ. بہرحال یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی کہ امپیریکل ڈیٹا پہ اگر میں جاؤں گا. لیکن ایک چیز میں مزیدار ہے, میں جب ایک بک پڑھ رہا تھا ایونجیلیکل کرسچن نے لکھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس سگنیفیکنٹلی ڈیکریز ہو جاتا ہے اگر مین چرچ گوئنگ ہے. اور میں نے چرچ گوئنگ کی ڈیفینیشن اس کی ڈھونڈی بک آتھر کی, نینسی پیرین کی. تو چرچ گوئنگ کی ڈیفینیشن یہ, اگر thrice in a month he goes to church, he is considered as a practicing Christian. ہمارے یہاں تو وہ بھی نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا کیونکہ 4 جمعے آتے ہیں کم سے کم. کیونکہ اب یہ کہتے ہیں مسلمانوں نے عورتوں پہ ظلم کیا. اچھا مسلمانوں کا پورٹ فولیو تو ہائی لائٹ کریں. کیا وہ پریکٹسنگ مسلم تھا, مسلم آئیڈینٹی یوز ہو رہی ہے اس کے ظلم کو اٹیچ کرنے کے لیے؟ دو الگ الگ چیزیں نا. میں نہیں کر رہا نہیں کرتے, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگ کے چہرے موسیٰ کے ہوتے ہیں, دل فرعون کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن جنرلی آپ ایسوسیٹ مذہب کی طرف اس لیے کریں مذہب کو گندہ بنایا ہوا ہے. ایکسیپشن absolutely there is no justification for that. okay, اب جلدی آتے ہیں قرآنک آرگیومنٹ. اب اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ quickly. What does Quran say about manhood and what the Tazkiyah scholars say about manhood, and we finish. So I'll bring that book argument of Kitab al-Futuwa. اچھا پہلی چیز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. کیا مطلب ہے اس کا؟ This ayah is conveying such a stern message. Man is not like woman, male is not like female. To liberal modern thought, all those people who want to create an equality approach that men and women are not equal psychologically, emotionally, it means raising your sons will be different than raising your daughters. Are good in drawing things, yes or no? ہم بچے کو ڈیمونائز کر دیں, تم فاطمہ کی طرح کیوں نہیں ہوتے, وہ اتنا اچھا ڈرا کر رہی ہے, تم نے پتا نہیں کیا بتا دیا. Allah given him different skills. They are good in drawings, he might be good in something else. ہبال کہا میرا بچہ, ہبال از there right سورا, یہی پر ہے. اچھا پیچھے بیٹھا میرا بیٹا یہاں پر. آ جاؤ. اچھا اب آپ کو دونوں کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہبان کرکٹ میں اچھا ہو, فاطمہ شاید کرکٹ میں اتنی اچھی نہ ہو. اب تو کرکٹ آپ نے وومن کی ٹیم بنا دی, دیکھ کوئی نہیں رہا, وہ الگ بات ہے. دیکھ کوئی نہیں رہا, مت ہمیں اکوالٹی اکوالٹی اکوالٹی, چھکا بھی نہیں لگا, ان سے باؤنڈری قریب کر دیا. کیسے چینج کریں گے ڈی این اے کروموزومز. اچھا سسٹر سے ڈیمونائز تو نہیں کیا میں نے, تھوڑے تھوڑے جوکس چلتے ہیں نا. اوکے ابھی مجھ پہ, میں امریکہ میں ہوتا ہوں, سسٹر سے ہیٹلیس کا فتویٰ لگا رہی تھی لٹرلی وہاں پہ, بڑا دیکھ کے یس. So when it comes to physical strength, usually ایک argument کیا آتا ہے کہ but physical strength میں بھی already آ رہا ہے in a sense that childbirth. How do you define physical strength? That's, I would say, physical resistance of childhood. That is how we define it. کہ مطلب یہ تو صرف ہمیں دلوں کو بتا رہے نا کہ مطلب no they're stronger but hey reality you were stronger. So how do you define it from Islamic perspective? Spiritual strength is better than physical strength. Don't you agree? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون زیادہ قوی ہے, انہوں نے کہا جو ایک ریسل ڈاؤن کر دے دوسرے بندے کو. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں. اصل اسٹرینتھ یہ ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے. تو یہ تو اسپریچول اسٹرینتھ آ گئی. تو ہمارے
آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے کہا تھا ایپسٹمولوجی کیا ہے، کس طرح آپ ٹرمز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. سیف سیکس ہمارے نزدیک ہے میرج کے ساتھ ہو، سائیکالوجسٹ کے نزدیک ہے کنسنٹ کے ساتھ ہو. ہماری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، ہم ٹرمز وہ یوز کریں اور مانا کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ moral epistemology is not an easy thing. Philosophers are scratching their head for 3 millennia. Still they could not figure out. Aristotle, Plato, Socrates disagreeing with each other. What is good and what is bad. یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے. تو اپنی ڈیفینیشنز کو ہم اسلامک سینٹرڈ ورلڈ ویو پہ لے آئیں. اچھا کوئکلی اسلام tells you what to okay that's actually leave it. دوسری آیا قرآن میں میسکلینٹی کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says قال له صاحبه وهو يحاذره وفاس أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. One righteous person said to the arrogant person, why are you denying the gratefulness of Allah subhanahu wa ta'ala? Why are you ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala created you, and then he says you should be grateful he created you men. ثم سواك رجلا. So here we can say that manhood is not to apologize. اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تو ہم گریٹفل اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا. وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو مردان کی اپالوجی کے لیے نہیں ہے. اب ہمیں یہ ساری لیئرز کو لے آئے، انہوں نے ٹریڈیشنل میسکلینٹی کو ٹاکسک بنا دیا ہے. آپ کے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے مرد بنایا، آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سیلیبریٹ کر رہا ہے. آپ کو ایک دیکھیں یہاں پہ مساجینی آ گئی نا، آپ کو زیادہ آ رہا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ نے مریم کے بارے میں پچھلی آیت نازل نہیں کی؟ نہیں تذکروا الانثیٰ. ان کو مرد کو بچے کو پریڈکٹ کر رہی تھی، بچی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا نہیں تذکروا الانثیٰ. تم بچہ سوچ رہے ہو یہ بچی زیادہ کام کرے گی کیونکہ بچہ اسی سٹوری میں آیا. یحییٰ کی نسل کا پتہ ہے ہمیں؟ نہیں. مریم آئی، مریم کی نسل سے کون آیا؟ عیسیٰ. تو جب بچی ایسی آتی ہے تو ان کی نسل بھی محفوظ ہوتی ہے. کتنا اچھا میسج ہے جلدی تذکروا الانثیٰ. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو ڈیمونائز تو نہیں کرو. اچھا تیسری چیز ریئل مین. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. یہ سورہ مومن کا واقعہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل فرعون پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اپنے منسٹرز کے ساتھ اب جا کے موسیٰ قتل کرنے، تو اس میں ایک بندہ ایمان کو ہائڈ کر رہا ہوتا ہے. قال رجل مومن، اللہ تعالیٰ رجل اس کی رجولیہ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. فرعون سے ڈرا نہیں ہو، اس کو کہنا تھا دعا کر لیا نہیں. آپ کیسے قتل کر سکتے اس نے صرف یہ کہا کہ رب میرا اللہ آپ سے قتل کر رہے. یہ مین ہوڈ دکھائے نا اس نے. مین ہوڈ دکھانا ہے برادرز، مین ہوڈ دکھانا ہے نا تو اپنے مسلز کو فلیکس کمزور لوگوں کے پاس نہیں کریں، فرعون کے پاس کریں، اپنے ریئل اینیمیز کے پاس کریں. ہمارا مسئلہ ہے ہم میسکلینٹی دکھاتے ہیں اپنے کمزور لوگوں کے پاس جو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر میں لیا ہے. مین ہوڈ دکھانی اچھی چیز ہے، فرعون کو دکھائے. سمجھ آئی؟ دیکھیے کتنی بار اللہ تعالیٰ بنا ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو چینل کر رہا ہے کہ اچھی طرح نکالو. چوتھی چیز، اب یہ بات بھی ہضم کرنے والی ہے. آل دی پروفٹس ور میں ہاں امام قرطبی کا قول ہے، امام ابن حزم کا قول ہے نہیں، میجورٹی کمپاؤنڈ مانے کا وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم can be sent not before you any men anyone except men who received our message. اچھا تو یہ بھی ایک ہمارے لیے پرائڈ کی بات ہوگی. میسیجریٹی کوئی ٹاکسک نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ میسج کیوں بھیجتا جو میسیج ٹاکسک بتایا جا رہا ہے. اچھا اب تھوڑی سی رسپانسبلٹی پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مین نوٹ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ مین نوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں دے آر مین آف مسجد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. پہلے کہہ رہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. They are the men who live Allah-centric life. They are connected to the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. They remember Allah subhanahu wa ta'ala day and night. And these are the men, the worldly life won't distract them from Allah subhanahu wa ta'ala. So many beautiful lessons we can learn from them. First lesson is that they are Allah-centric and Akhirah-centric men. ہمیں جو masculinity کا YouTube influencers بتا رہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ نہیں، جو دوسرے ٹائپ کے انفلوئنسر ریڈ پل موومنٹ والے پہلا ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو شرٹ لیس ہونا ہے، دوسرا بتا رہے ہیں کہ آپ کو امیر بننا ہے، تو بلال مین نہیں ہے.
صحیح ہے. تیسرا یہ بتا رہے کہ آپ کو طاقتور بننا ہے تو عبداللہ ابن مسعود مین نہیں ہے. کہتے ہیں نا عبداللہ مسعود کی ٹانگیں کتنی کمزور تھی, یاد ہے نا اس کے بارے میں؟ ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں نا ان کو, ہم کرتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ, ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں وہ ساری چیز اچھی ہے لیکن وہ آپ کی رجولیت پہ ڈیفائن نہیں کرے گی. اس پہ ہونا چاہیے المؤمن القوی خیر واحب من اللہ من المؤمن الضعیف وغیرہ سب ہے, لیکن یہ جو رجوع قرآن جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ لوگ اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کرتے مال کے چکر میں, اور ہمارے سامنے دیا ہے جب تک آپ فراری چلائے گے آپ مین نہیں بنیں گے. دیکھیں کیا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آ رہا ہے. اچھا اب اس کو بھی ایکسٹریم پہ نہیں لینا ہے. وی ہیو ٹو گو اینڈ ورک ویری ہارڈ ٹو لیو اے سسٹینیبل لائف فار us and for our family, but without compromising on the deed. The goal is deen. Goal is not these fancy materialistic دنیا. اوکے پھر ایک اور چیز, مرد کون ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب آگے ذرا آپ میں ایگریشن ہے نا, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اگریسو بنایا نا, تو اگریسو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اور بچوں پہ لا کے تھوڑا ایگریشن نکالیں. ایگریشن یہ ہے کہ among the believers there are men who are true to what they promised Allah, they go for jihad. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا کہ آپ کی میسکلینٹی ہے ٹاکسک ہے. اللہ تعالیٰ چینل کر رہا ہے, نکالنی ہے اچھے پروجیکٹ میں نکالو, برے پروجیکٹس میں نہیں نکالو, بری طرح چینل نہ کرو. Real men are truthful, they won't lie. Real men know when they have to be aggressive. اچھا, true men will be eager to follow the prophet. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, رجل وہ بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے کہا یا قومی اتبعوا المرسلین. Real men had the eagerness to follow prophet. اور ایک اور بات امام شافعی کا بھی کال بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ میں نے پڑھا نہیں امام شافعی سے, میں نے اپنے استاد سے سنا ہے, لیکن استاد پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں. وہ استاد بہت کوالیفائڈ استاد ہیں. انہوں نے کہا کہ امام شافعی کا ایک کال ہے کہ بچہ بولنا سیکھتا ہے جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے, اور مرد خاموش رہنا سیکھتا ہے جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے. سمجھایت؟ یعنی جب ریل مردانگی آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے, اس سے پہلے آپ بچے ہی ہیں. صحیح ہے. اب اچھا ایک آخری بات انشاءاللہ پھر ہم ختم کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا اور اس قرآن سے اور ارلی. اوکے اب آخری بات کہ تزکیہ اسکالرس نے اس کے بعد تزکیہ میں بھائی اسلام کے اندر 2 ٹرمز آتی ہیں آپ کو, ہمارے ٹریڈیشن میں 2 ٹرمز ملے گی میسکلینٹی کے بارے میں, ایک فتوہ ایک رجولہ. رجولہ رجل مین سے نکلا ہے, فتوہ نکلا ہے ینگ مین ہوڈ سے. ینگ مین ہوڈ سے قرآن میں یہ بھی ہے, لیکن قرآن میں تھوڑا ڈفرنٹ اینگل پہ ہے کہ what are the by the word فتوہ, the way Arabs used it are very different than the way قرآن used it. عربز نے جب فتوہ یوز کیا تھا فار ایگزامپل, یا آج کل یوز کرتے ہیں, تو اس میں اسٹرینتھ بھی ہے, اس میں انرجی بھی ہے, اس میں فار ایگزامپل پری قرآنک فتح کے اندر جو آئیڈیل ینگ مین ہے, فتح الفتیہ, اس کے اندر کریج جنراسٹی الیجنس, یہ 3 چیز ہوتی ہے. یعنی ینگ مین کے اندر پری عرب یوزیج میں کریج جنراسٹی الیجنس, یہ 3 چیزیں ہوتی ہے. اور یہ ساری سوسائٹی کے ضروری ہے کہ ایک مین کے اندر اگر الیجنس ہوگی تو ٹرائب کے ساتھ, ٹرائبل سوسائٹی تھی نا پہلے, تو الیجنس اس کے ہوگی ٹرائب کے ساتھ تو یہ اس کے لیے جنگ کرنے جائے گا. کریج ہوگی تو یہ اپنی فیملی کو بچا سکے گا. جنراسٹی عربس کی بڑی مشہور ہیں. تو یہ 3 چیزیں فتح کے لیے بڑی ضروری ہے. ہاؤ ایور سم ٹائمس فتوہ فتح کے اندر تھوڑے نیگیٹو کانسیپٹس بھی آ گئے تھے. جیسے دی ورڈ فتوہ واز یوز کیجولی ود سلینگز آلسو, شراب پینا وغیرہ وغیرہ. تو فاسٹ فارورڈ قرآن کیم از یوز ان اوور پازیٹیو کانٹیکسٹ, بٹ اسپیشلی قرآن نے جس نے یوز کیا وہ صرف ایج گروپ کانٹیکس میں یوز کیا. فلما دخل معه فتیان, 2 نوجوان داخل ہوئے, اس کا وہ مردانگی ہائی لائٹ کرنا مطلب ایج گروپ مقصد تھا. بعد میں اسکالرز نے 5ویں صدی سے آج تک اس پر کام کیا ہے کہ ایک فتوہ بھی چیز ہے, کیونکہ اس زمانے میں بعد میں فتوہ کانسیپٹ ابیوز ہونے لگا تھا, کچھ رانگ کانسیپٹس آ گئے تھے. تو 5 صدی سے آج تک کتاب الفتوہ لکھی گئی بہت ساری, اس پہ ابن المعمر بغدادی عملی کی کتاب ہے, اس کے میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. اوکے تو آئیں پہلا چیز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. اوکے پہلی چیز ہے
امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، یہ ہمارے بھی امام ہیں یا نہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر ان کو امام جعفر الصادق لکھا ہے. صحیح ہے. کبھی کبھی آپ اینٹا موڈ پہ جاتے ہیں نا تو آپ اپنے اماموں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا فتوہ کیا ہے، مردانگی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے. تو سامنے والا بندہ کہتا ہے اذا اعطینا شکرنا و اذا منعنا صبرنا. تو وہ کہتا ہے میرے نزدیک تو مردانگی یہ ہے کہ if we were given favors or if we were given something then we would be thankful, we should say thank, and if we are deprived of something then we should do patient. تو اگر ہمیں کوئی چیز دی جائے تو تھینک یو پہ، اور اگر کوئی چیز نہیں دی جائے تو صبر کرے. یہ اس نے مردانگی کی ڈیفینیشن بتائی. امام جعفر صادق نے کیا کہا ہوگا؟ ہاں کیا بتائیں؟ آپ لوگ کہیں گے یہ سب کریکٹ ڈیفینیشن ہے. کیا کوئی چیز دی جائے تھینک یو کہیں، کوئی چیز نہیں دی جائے صبر کریں. امام جعفر صادق نے کہا الکلام عندنا کذالک، یہ تو ہمارے یہاں کے کتے ایسے کرتے ہیں. اب لگا نا اردو میں ڈاگ بول دیتا سمجھ میں نہیں آ، کتا ذرا لگ رہا ہے کہ میں کسی کو کتا جا رہا ہوں، ورنہ ڈاگ میں تھوڑا سا سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے. انگلش غلام ہے نا تھوڑا سا. والکلاب کلب سے نکلا، کلاب عندنا کذالک، یہ تو ڈاگش میسکلینٹی ہے. حالانکہ بات بالکل صحیح تھی، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ مردوں کو زیادہ رسپانسبلٹی ہے عورتوں کی بنسبت. یاد رکھیے گا ہم وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب امام جعفر پہ الزام لگا کے دکھائیں وہ فیمنسٹ ہے، میرے پہ تو لگا سکتے ہیں. امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں میسکلینٹی یہ ہے مردوں کی، ان پروتینا آثرنا ان منعنا شکرنا. کہہ رہے اگر تمہیں کوئی چیز دی جائے تو تم سیکریفائس کرو، اپنے دوسروں کو کھلاؤ، اور اگر کسی چیز سے منع کیا جائے تو صبر نہیں شکر کرو. یہ ہے ریئل مردانگی. آپ کو پتہ ہے امام جعفر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مین ہوڈ کے کانسیپٹ پہ جو سوسائٹی سے غلط تصورات آ گئے اس کو ری پیکج کر رہے ہیں شریعہ کمپلائن دے گئے. یہ بھی نہیں کہہ رہے میسٹری ٹاکسک ہے، یہ کہہ رہے لیکن اصلی مرد بنو نا، اور اصلی مرد ریئل مین یعنی یہ کہ شریعہ کمپلائن جو اللہ سے قریب ہو اس کے لیے سیکریفائس کریں. اب کیا کیا دکھائیں یہ امام جعفر صادق ایک فیمنسٹ ہو گئے. میرے سے آج کے جو ٹچے انفلوئنسر ہوتے ہیں جو فیمنسٹ کا رد کر رہے تھے وہ اس کو بھی فیمنسٹ بنا دیتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آپ کو مجھے 3-4 سنگز بتا لیں. فضیل ابن عیاض، کبھی ان کی تاریخ پڑھی ہے نا کیسے دیندار بنے، یہ بھی ایک بڑی زبردست اسٹوری ہے ان کی. یہ کیا تھے فضیل ابن عیاض اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا. بہرحال یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مردانگی کیا ہے، فتوہ، تو کہتے ہیں الفتوہ الصفح عن عثرات الاخوان، کہ to manhood is look over, pardoning, forgiving, ignore the shortcomings of others. ہم یہ سمجھتے ہیں manhood to be tough, right? فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں manhood یہ کہ کسی نے آپ پہ ظلم کیا اسے forgive کرتے، آپ اس کو گرج کو دل میں نہ رکھیں، آپ اگنور کریں. ہمارے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے manhood جو دوسری طرف سے آ رہا ہے. میں نے تم کو بیش کیا، اب آپ تھوڑا سا یاد ہے کہ مردانگی یہ ٹف ہونا، بیش ہونا، یہ تو اصل میں کلچر ایسا ایگو سینٹرک کلچر ہے. You have to sell yourself. مارکیٹنگ کا پہلا اصول ہے نا، you have to sell yourself. Everything is circulating around yourself. Your entire universe is circulating around yourself. یہاں کہہ رہے don't look at yourself, look at others. Ignore, forgive. ہم لوگ ڈفرینٹ لینس پہنتے ہیں جب ہم اسلامک اینگل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسری چیز، امام احمد ابن حنبل، اب یا میری بھائی سے بھی کہہ لے کہ میں مائکروویو کال نہیں لا رہا کیونکہ مجھے زیادہ کال امام احمد ابن حنبل کے پتہ ہے. ان سے ایک بار پوچھا گیا فتوہ کیا ہے. اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ارلی اسکالر سے اس کو ایڈریس کیا ہے. ہم تو یہ آج والوں سے سیکھیں پرانے والوں سے سیکھیں. ان سے پوچھا گیا فتوہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا الفتوہ ترک ما تہوی لما تخشی. کہ میسکلینٹی یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیں، ہر چیز وہ چھوڑ دیں. میسکلینٹی از سیکریفائسنگ واٹ یو ڈیزائر فار واٹ یو فیئر، کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جس چیز سے ڈر ہے کہ میں اس میں انوالو ہو جاؤں گا اور مجھے عادت میری خراب کر دے گی. اب so masculinity is sacrificing what you desire for what you fear. اب آخری 2 چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ سب سے ایکچولی 3 چیزیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ایک
ایکچولی چار سنگس بتانے مجھے، یہ سارے میسٹرنٹی کے آپ بڑے زبردست سنگس ہیں. حارث المحاسبی انہوں نے کہا یہ مردوں کو سارے سے سننے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپلائی کرنے کی توفیق دے. الفتوہ ان تنصف ولا تنتصف او تنصف، مردانگی یہ ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو ان کو سارے حقوق دو، لیکن جب تمہارے حقوق لینے کی باری آئے تو اس پہ فلیکسیبل رہو، کم ملے تو بھی خوش رہو. ذرا پوز کریں اس چیز کو. آج ساری ہسبینڈ وائف میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہاں حارث المحاسبی کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو چاہیے تھوڑا سیکریفائس کریں. اب بول کے دکھائیں حارث المحاسبی فیمنسٹ ہو گئے. یہ تو پری ماڈرن اسکالرز ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں سیکریفائس کرنا تو کس کو کریں؟ مردوں کو. اچھا عورتوں کو بھی سیکریفائس کرنا، یہ عورتوں کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. میں نے 2 گھنٹے فیمنسٹ کو بیش کیا ہے، اب وہ والی چیزیں یاد بیجیے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے. ابن عباس سے صحابہ کا بیلنس اس میں تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی شادی کا معاملہ ہو تو ہم اپنے آبلیگیشنز میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ لاؤ، لیکن اپنے رائٹس حاصل کرنے میں فلیکسیبل رہو. یہ ابن عباس کو بولے دونوں کے لیے. اچھا باہر ہے جنید بغدادی، نام سنا ان کا؟ یہ کیسے اچھے ہیں برے اسکالر آپ کے نزدیک؟ پوچھنا پڑتا ہے نا آپ نے کس پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے. ابن قیم نے بہرحال ان کو اپنی کتاب مدارج میں نقل کیا ہے. ایک اور اسکالر نے ان کو سید الطائفہ کا ہے، وہ اسکالر تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اب آپ جو بھی سوچیں ان کے بارے میں، جنید البغدادی نے ابن سید الطائفہ تھے. بہرحال جنید البغدادی یہ کہتے ہیں الفتوہ کف الاذى وغض الندى وترک الشکوى، مردانگی یہ ہے کہ آپ ہر نقصان دہ چیز کو ہٹائیں، ہر نقصان دہ چیز کو دور کریں، اور زیادہ سے زیادہ جینرس خرچ کرنے والے ہوں، اور شکوے شکایت چھوڑ دیں، کرینکی بیمبو نہ بنے روتے ہوئے. یہ مردانگی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا مردانگی کیا ہے؟ الفتوہ، انہوں نے کہا مردانگی ہے when it comes to seeking your right you are not tough, but when it comes to seeking right of Allah you are tough. دیکھیں کیا مائنڈ سیٹ سے لا رہے ہیں لوگ. کہہ رہے جب اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو آپ ٹف رہیں، جب آپ کا حقوق حاصل کرنے ہو تو just be polite. Just last two things before I take you on it. ابن قیم کا نام نہیں پتا ہو استاد مجھے پتا کرو. اچھا کیسے انسان ہے. اچھا آخری بات اور اس پہ ختم کرتے ہیں. ایک تزکیہ کے اسکالر ہے خراسان محمد ابن ترمیزی. یہ ترمیزی مشہور صاحب حدیث والے نہیں ہیں، یہ خراسان کے محمد ابن ترمیزی ہیں. یہ فتوہ کے بارے میں کہتے ہیں الفتوہ ان تکون خصم نفسک لربک، ریل مردانگی ہے جب آپ اپنے ایگو کو ایگریشن دکھائیں. اللہ اکبر. ریل مردانگی ہے جب آپ لڑائی کریں، ایگریسو ہو، نفسک اپنے نفس کے خلاف. نفس کا ٹرانسلیشن ایگو ہی کرتا ہے نا، بہت ساری میں ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ایگو کرتے ہیں امریکہ میں. اپنے نفس کے خلاف، اپنے ایگو کے خلاف آپ ایگریشن دکھائیں، اس سے لڑے. یہ ہوگی ریل مردانگی. محمد بن ترمیزی خراسان کے ہیں، یہ 3 یا 4 صدی کے اسکالر ہیں. ان کو کتاب الفتوہ میں ابن معمر نے ان کا قول نقل کیا. بہرحال کہنے کا مقصد ہے اسکالرز نے اس کو پتا تھا کہ اس زمانے میں میسکولینٹی پہ کچھ برے اثرات آ گئے، اس کو ری پیکج کیا اور شریعہ قمرہ علمی میں بیان کیا کہ مردوں کو مرد رہنا چاہیے، ایگریشن ہونا چاہیے، لیکن ان کے ایگریشن کو پازیٹیولی چینل کیا جائے. تو یہ آئی ہوپ دیٹ ہمارے مرد حضرات اور میں خود انشاءاللہ ٹرو مردانگی کا مظاہرہ کر سکیں انشاءاللہ تعالی. ود دیٹ کوئی آپ کا سوال ہوں چلائے دوری ہے، آرگنائزیشن سے اتنے سارے پروگرامات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہمت عطا فرمائے. یس ون بردر ون سسٹر انشاءاللہ کوئکلی. ویٹ اے منٹ ممی کتابیں لیں اور فاطمہ یا وہبان کے ساتھ بھجوا دو گے. یس اسلامک میسنری میں کوئی بک کوئی دعا کریں، میرا ارادہ ہے ایک لکھنے کا. ٹھیک ہے، میں جب بھی بکس ٹو رائٹ دیکھتا ہوں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے، 15-16 بکس ہو گئی ہیں. تو واللہ میں جب سبیٹیکل کے لیے نکلا مدینہ جا رہا ہوں، میرا ارادہ تھا لکھنے کا جینڈر سولیڈیرٹی، ڈیوائن جینڈر سولیڈیرٹی ورسز جینڈر وارس، اور اس پہ آدھا ہاف فیمنزم، 70% فیمنزم 30% میسکلینٹی، یہ لکھنا تھا. لیکن 1-2 پیپرز کی ریکویسٹ آ گئی ہے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، تب اس پہ سارا دھیان چلا گیا.
نان مسلم نے کتاب لکھی ہے. نان مسلم جب بھی کتاب پڑھیں گے اسے ہدایت دینے کے لیے نہیں کیجیے گا. اسٹیٹسٹکس وغیرہ یہ سب آپ کو اچھے پتہ چل جائیں گے, ان کی اپروچ پتہ چل جائے گی. ہدایت آپ کو صرف اپنے مسلم مووی اسکالرس ٹریڈیشنل اسکالر سے ملے گی. لیکن نینسی بیئرسی کی ایک اچھی کتاب ہے, اس نے یہ سارے باتیں کی ہے. دی وار اگینسٹ ٹریڈیشنل میسکلینٹی نینسی بیئرسی کی ہے. لیکن مسکینہ کے پاس سلیوشن ہے نہیں, کیونکہ اس کے پاس شریعہ ہے نہیں. تو پرابلمس اچھے ریکگنائز کر لیے, سلیوشن نہیں دیا ہے. ہمارے لیے سلیوشن یہ ہم ڈیوائن گائیڈنس پہ جائیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانیں, کسی کو سرنڈر کریں, اپنی ایگو کو کہیں سرنڈر کریں, وہ یہ پرابلم آتا ہے. اچھا, تو یہ تو میسنریٹی پہ ہوگی. کتاب الفتوح عربک میں ہے, اگر آپ پڑھ سکیں تو ابن المعمار کی. اس کے علاوہ یس انگلش میں کتاب ہے داؤد ولید کی. داؤد ولید فتوح پہ کتاب لکھی ہے, بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اذا حضر الماء بطل التیمم, تیمم کر لیں آپ اس سے, تو پانی جب آ رہا ہے جب آ جائے گا. تو اور ایک اور کتاب ہے دی وار اگینسٹ میسکلینٹی. اس بندے کا نام مجھے نہیں پتا, اس نے بھی ایک کتاب لکھی, لیکن یہ بڑا وائٹ کنزرویٹو میسکلینٹی کو کنزرو کرنا چاہ رہا ہے, وہ والا بندہ ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یا دیز آر دی بکس وچ آئی ول ریکمینڈ. کیا شیطان کو بری چیزوں کے لیے بلیم کرنا, یہ تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا جب یوسف کو سمجھا رہے تھے رات تک سسرویا کا حال خطے, پھر آخر میں ان شیطان لکم عدو لکم, ان شیطان الانسان نے لکم عدو بھی. تو یہ بالکل نارمل بات ہے. لیکن یہ پاکستانی والے شیطان کو ڈیرا نہیں دے گا, کہ پاکستان میں تو شیطان کو برائی کا ڈالیں, خود اسے سیکھے نا. صحیح, شیطان برائی کر رہا ہے, کروا رہا ہے, ڈسپرس کر رہا ہے, لیکن خود رسپانسبلٹی لیں اور ایونچولی کھڑے ہوں شیطان کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. کیونکہ یہ مینٹیلٹی نہ آ جائے, تو شیطان کی طرف سے برائی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے. الشر لیس الی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی اور ایول نہیں آتا ہے. لیکن اس ایک دم شیطان کر رہے ہیں, ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور ایونچولی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہ ساری چیزوں کو پہچاننا ہے انشاءاللہ. ویری گڈ. اس کے سمجھنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. جن لوگوں نے فلاسفی پڑھ کے ان چیزوں کا رد کیا ہے, ان لوگوں نے ایک جہالت کا جواب دوسری جہالت سے دیا ہے. ہم یہ چیز اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ڈیبیٹر بن جائیں, ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں افلا یرجو الیہم قولہم. یاد ہے سورۃ طٰ کے اندر کہا تھا کہ تم یہ گائے کا جو بچڑا بنایا ہے تو سامری نے, تم نے نہیں دیکھا, ریسرچ کرو جا کے, کہ تو تمہارے کال کو بھی جواب نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں کبھی کبھی فالس آئیڈل کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور چیک کرنا پڑتا ہے کتنا فیک آئیڈل ہے وہ. لیکن ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ علم ہونا چاہیے بنے بنے فالس آئیڈلس کے. صحیح ہے, تبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا زیادہ علم ہونا چاہیے بنے بنے چیزوں کے. لیکن کیونکہ سارا ماڈرن سیلاب ان وجہ سے آ رہا ہے, تو یہ کلاس ضروری ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے نا, ماشاء اللہ شجرا انسٹیٹیوٹ بیسٹ انسٹیٹیوٹ, لیکن مجھے یہ ازمس کی کلاس سب سے نفرت ہے پڑھانے کے لیے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, کیونکہ صرف اور صرف یہاں کی ایکسرسائز ہوتی ہے, یہاں کی نہیں ہوتی ہے. آپ نے کتنی بار پچھلے 16 گھنٹوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا ریمائنڈر سنا ہے جو یہاں زیادہ ہو؟ صرف یہاں کی باتیں کر رہے تھے ہم لوگ. کبھی کبھی ضروری ہے پتہ چلے, لیکن تزکیہ وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ بات ہوگی یہاں پہ. قرآن کی تلاوت یہاں کی بات ہوگی. قرآن میں تو خیر ایک اللہ تعالیٰ کلام ہے, تو یہاں ہر جگہ ایک ساتھ سامنے ذکر ہوگا. تو تزکیہ کے بغیر, قرآن سینٹرک ورڈ ویو کے بغیر آپ ڈیبیٹر بن جائیں گے یہ ساری چیزیں پڑھ گئے. اور ہمیں ڈیبیٹر نہیں بنانا, تو پہلے دن کہا تھا تزکیہ کے بغیر یہ کلاس آپ کے لیے فالتو ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ آرگنائزیشن تو نہیں, موومنٹس ہے ساری. اور پرابلم یہ ہے کہ جو بھی ریئیکشن میں آتا ہے نا, وہ خود ایک پرابلم بن جاتا ہے. سارا ہم نے آئزم سے یہ تو سیکھا ہے, جو ریئیکشن میں آئے گا پرابلم بن جائے گا. ہمارے ریئیکشن میں موومنٹ شروع کی, موومنٹ تو شروع کریں, ہمارے پاس تو پہلے سے گائیڈنس ہے. خواتین کو یہ کرنا ہے, مردوں کو یہ کرنا ہے, ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں کیوں جانے کی ضرورت ہے آگے. ہم میں ان کو بتائیں رہا تھا, آپ کوئی تحریک شروع کرے, کوئی موومنٹ شروع کرے, کہ ان کو نکالے اس چیزوں سے, اس کو نکالے اس چیزوں سے. لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو کم اپ وتھ کمپلیٹلی نیو فریم ورک. آپ یہ بتائیں کہ یہ فریم ورک اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک مورالٹی بینچ مارک ہے, کیونکہ سارے ازمس از ریئیکشن. ریممبر دی تھرڈ اصول وی ڈسکس آن دی فرسٹ ڈے, آل دیز ازمس آر ریئیکشن. لبرلزم گندا لگا, کنزرویٹو پہ آ گئے. کیپٹلزم گندا لگا, سوشلزم پہ آ گئے. پھر مارکسزم پہ آ گئے, پھر نیو مارکسزم پہ آ گئے. تو آل دی ازمس آر ریئیکشن. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریئیکٹیو, وی وانٹ ٹو بی پرو ایکٹیو. چلو آپ کی بات میں یہاں پر ہوں, انشاءاللہ یہ ختم کرتے ہیں.
اوکے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. جس کو جانا ہے نکلتے ہیں, میں یہیں پر ہوں انشاءاللہ. جزاک